آج میری قسمت کا فیصلہ ہونا تھا۔ میں کلینک کے باہر بیٹھی اللہ سے مسلسل دعائیں کر رہی تھی کہ میرے پاس اچھی خبر آئے۔ میرے شوہر اور ساس نندوں کو شادی کے 3 مہینے بعد ہی اولاد کی طلب ہو رہی تھی۔ اب تو شادی کو 1.5 سال ہو گیا تھا۔ آج میری طبیعت خراب ہوئی تو میری ساس اور شوہر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے آئے تھے، لیکن ابھی تک ڈاکٹر نے یہ نہیں بتایا تھا کہ میں امید سے ہوں یا نہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ میرا ٹیسٹ پازیٹیو آئے، مگر جب نرس نے اپنا چہرہ دکھایا تو اس کے چہرے پر موجود اداسی اور بیزاری دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ میرے ہاں کوئی خوشخبری نہیں ہے۔ کہنے لگی، آپ تو ویسے ہی وہم ہوا ہے، آپ کے ہاں اولاد نہیں ہوئی اور مجھے لگتا ہے آپ میں کوئی مسئلہ بھی ہے۔ آپ مزید چیک اپ کروا لیں، ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کو زیادہ علاج مہنگا کروانا پڑے۔ نرس کی بات سن کر ساس نے مجھے یوں دیکھا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو۔ ان کے رویہ سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ نرس کی بات سے سخت مایوس ہوئی ہیں۔ میرا شوہر بولا کہ کوئی ضرورت نہیں علاج کروانے کی، ابھی ہم گھر چلتے ہیں۔ اس نے فوراً ہی ٹیکسی روکی اور ہم لوگ اس میں بیٹھ کر فوراً گھر آ گئے تھے۔ میرا دل بری طرح رو رہا تھا۔ گھر آتے ہی شوہر نے مجھ سے کہا کہ چائے بنا دو۔ میں چائے بنا کر لے آئی تو میری ساس، شوہر اور نندیں یہی باتیں کر رہے تھے کہ اگر مجھے آج اولاد نہیں ہوئی تو 5 سال بعد بھی نہیں ہوگی، اس لیے وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں جلد سے جلد اس کا یا تو علاج کروانا چاہیے یا پھر سارے ٹیسٹ کروا کر یہ پتہ لگانا چاہیے کہ کبھی اولاد پیدا کر بھی سکتی ہے یا نہیں۔ میری ساس یہ سن کر بولی، ارے بیٹا، ہمارے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں کہ ہم اس کا ٹیسٹ یا علاج کرواتے پھریں۔ ویسے بھی بنجر زمین بنجر ہی ہوتی ہے، اس پر جتنی محنت کرو وہ کھیتی نہیں اگا سکتی۔ ان باتوں سے میرے دل میں تیر چل رہے تھے۔ میں تمہارے لیے کوئی اچھی سی لڑکی دیکھتی ہوں، ایسی لڑکی جو سال کے اندر ہمیں اس گھر کا وارث پیدا کر کے دے۔ میری ساس نے بڑی صفاقی سے کہا تھا۔ میرا گھر برباد کرتے ہوئے انہیں ذرا بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ میں نے جانے کیا سوچ کر اپنی ساس کو یہ کہا، اماں جی آپ مجھے 6 مہینے کا وقت دیں، اگر اولاد نہ ہوئی تو میں خود ہی اس گھر سے چلی جاؤں گی، مجھے بھی یہاں رہنے کا کوئی شوق نہیں۔ میری بات سن کر میری ساس نے مجھے یوں دیکھا جیسے میں نے کسی معجزے کی بات کر دی ہو۔ ارے 1.5 سال میں کچھ نہیں ہوا تو 6 مہینے میں کیا ہوگا؟ میں کہہ رہی ہوں نا، آپ مجھے آخری بار وقت دے دیں، کسی لڑکی کا رشتہ مت دیکھیں۔ میرے شوہر کے لیے میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں، پر اپنے شوہر کا بٹوارا نہیں۔ بس آپ تھوڑا وقت دیں، میں اللہ سے دعا بھی کروں گی، اپنا علاج بھی خود ہی کروں گی۔ اگر آپ کو اولاد نہیں ملی تو میں خود اس گھر سے چلی جاؤں گی۔ میں کہہ رہی ہوں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ بات سن کر ساس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ارے دیکھو کیسی باتیں کر رہی ہے، یہ اس میں اتنی ہمت ہے کہ یہ ہمیں چھوڑ کر جائے گی، یعنی کہ اس کے سر پر پہلے ہی کوئی آسرا ہے۔ میری ساس نے ایک نیا رخ بات کا نکال دیا تھا۔ میں سر پیٹ کر رہ گئی۔ میں نے کہا یہ بات نہیں ہے، میں ان 6 مہینوں میں اپنا کوئی نہ کوئی علاج ضرور ڈھونڈوں گی۔ ہر روز میں علاج کے لیے گھر سے نکلوں گی تو کچھ نہ کچھ تو پتہ چل ہی جائے گا۔ میری ساس کہنے لگی، ان سب حرکتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں جلدی سے جلدی اولاد چاہیے۔ اگر تم نے 6 مہینے کا وقت مانگا ہے تو میں 3 مہینے کا وقت دوں گی۔ اگر اس میں کوئی خوشخبری نہیں ملی تو پھر میں لڑکی ڈھونڈنا شروع کر دوں گی، اور 6 مہینے میں اگر تمہاری اولاد نہ ہوئی تو 7ویں مہینے تمہارے شوہر کا نکاح میں اپنی بھانجی سے پڑھا دوں گی، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے میرے بیٹے سے دوسری شادی کرنے پر۔ یہ بات سن کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ کسی اور لڑکی کو دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں اسی وقت شام کے وقت اپنے گھر سے نکل گئی۔ مجھے اپنی سہیلی نجمہ کی بہت یاد آ رہی تھی۔ اکثر میں اور نجمہ کا مذاق اڑایا کرتی تھی، کیونکہ وہ مجھے حکیمی ٹوٹکے اور عجیب طرح کی چیزیں، کہانیاں، قصے سنایا کرتی تھی۔ کبھی کہتی کہ اماں نے فلاں لڑکی کا علاج کروایا ہے تو اس کے ہاں 10 سال بعد اولاد پیدا ہو گئی۔
کبھی کہتی کہ ابا کی جڑی بوٹی سے ایک لڑکی جو کہ 15 سال سے اولاد کے لیے ترس رہی تھی اس کے ہاں اولاد ہو گئی۔ میں یہی باتیں سن سن کر بہت زیادہ مذاق اڑایا کرتی تھی۔ اس کام پر آج مجھے انہی باتوں کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ میں نجمہ کے گھر گئی، دروازہ بجایا۔ نجمہ نے دروازہ کھولا تو میرے چہرے پر پریشانی دیکھ کر میرے سینے سے لگ گئی۔ بولی کہ کیا ہوا ہے؟ لگتا ہے کہ تو اپنی زندگی میں خوش نہیں۔ میں نے کہا میں خاک خوش ہوں، میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، اس لیے تمہارے پاس مدد مانگنے آئی ہوں۔ کیا تم میری مدد کر سکتی ہو؟ نجمہ بولی کہ ہاں، میں نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا تھا، کیونکہ تمہاری شادی کو 1.5 سال ہو گیا ہے پر ابھی تک تمہیں اولاد نہیں ہوئی۔ میری بھی دل سے خواہش ہے کہ تمہاری اولاد ہو جائے اور تمہاری ساس اور شوہر خوش ہو جائیں۔ میں یہ بات سن کر حیران ہو گئی۔ میں نے کہا تمہیں کیسے پتا کہ میں اپنے گھر میں خوش نہیں ہوں؟ کہنے لگی وہ تو تمہارے چہرے سے عیاں ہے، بتانے کی ضرورت تو نہیں۔ میں نے کہا چلو تم مجھے کوئی علاج بتاؤ، کون کون سے علاج ہیں؟ کہنے لگی کہ میں تمہیں راجہ بازار لے کر جاؤں گی۔ راجہ بازار میں ایک بوڑھا بیٹھتا ہے، اس کے پاس ہر طرح کی بانجھ عورت کا علاج ہے۔ تم اس کا یقین کرو یا نہ کرو، لیکن اس نے کئی عورتوں کا علاج کیا ہے۔ تم بھی اس کے پاس چلو گی تو خالی ہاتھ نہیں لوٹو، تمہارا شوہر بھی خوش ہو جائے گا، ساس بھی مطمئن، اور وہ تمہارے شوہر کی دوسری شادی بھی نہیں کریں گی۔ اب یہ فیصلہ تمہیں خود کرنا ہے کہ تمہیں بابا سے تصدیق کے پاس جانا ہے یا نہیں۔ میں نے کہا ضرور، میرے پاس تو اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ بابا صدیق کے پاس جا کر مجھے شفا نہ ملی تو کہیں اور جانا پڑے گا، لیکن میرے لیے اولاد اتنی ہی ضروری ہے جتنا کہ زندہ رہنے کے لیے پانی اور روٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمہیں پتا ہے کہ اگر میں بے گھر ہو گئی تو مجھے گھر کا آسرا بھی نہیں رہے گا، اور میں اپنی زندگی کیسے گزاروں گی؟ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ نجمہ نے کہا کہ میں تمہیں بابا صدیق کے پاس لے کر جاؤں گی، اگر تمہارا علاج نہ ہوا تو تم خود جان لینا، تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ میں کتنا سچ کہتی تھی۔ میں یہ بات سن کر خوش ہو گئی۔ میں گھر آئی، میرے چہرے پر خوشی تھی۔ شوہر نے پوچھا تو میں نے اس کو بھی ساری حقیقت بتا دی، لیکن میرے کہنے سے پہلے ہی اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہارے لیے بابا صدیق کے ہاں علاج ہے تو پھر میں شادی نہیں کروں گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا تو تم نے خود ہی کہا ہے کہ تم میرے لیے رکاوٹ نہیں بنو گی، اس گھر سے چلی جاؤ گی۔ میں نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہے، بس آپ مجھے 6 مہینے کا وقت دے دیں۔ میرے شوہر کے چہرے پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی، جیسے وہ پہلے سے جانتا ہو پر مجھے بتانا بھی نہ چاہتا ہو۔ میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ بس جو بھی ہو وہ صحیح ہو۔ کل دن میں نجمہ کے گھر گئی۔ نجمہ پہلے سے تیار بیٹھی تھی، مجھے دیکھتے ہی کھل اٹھی اور بولی تم آ گئی ہو، چلو صدیق بابا تمہارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں نے کہا کیوں، وہ کیوں میرا انتظار کریں گے؟ ان کا انتظار تو مجھے کرنا چاہیے۔ ارے میرا مطلب یہ ہے کہ میں نے ان سے وقت لیا تھا، انہیں کہا تھا کہ میں اپنی سہیلی کے ساتھ آپ کے آستانے پر آؤں گی، تبھی وہ اس وقت میں کسی اور کا علاج نہیں کریں گے۔ تمہیں پتا ہے کہ وہ بڑے اصول والے پیر ہیں، باقی لوگوں جیسے نہیں ہیں کہ 100 لڑکیوں سے بات کریں اور یاد نہ رہے کہ کس کس کا علاج کیا تھا۔ انہیں آج تک ایک ایک لڑکی کی تاریخ پتا ہے کہ کس تاریخ کو کون سی لڑکی آئی تھی اور اس نے ایسا علاج کروایا تھا، اور اس کو بچہ کب پیدا ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ یہی باتیں کرتے کرتے ہم بابا صدیق کے آستانہ پر پہنچ گئے، جو باہر سے بڑا عجیب سا لگتا تھا۔ میں نے جیسے ہی آستانے کا پردہ ہٹا کر اندر نظر ڈالی تو خوف کی ایک لہر میرے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ یہ تو بہت اندھیرے والا کمرہ تھا جس میں روشنی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے نجمہ سے کہا یہ کیا ہے؟ بولی کہ اس وقت یہاں کی بجلی جاتی ہے، تمہیں تو پتا ہے راجہ بازار میں کتنی دکانیں ہیں اور کتنا رش ہوتا ہے، گنجان آباد علاقہ ہے، اس وجہ سے یہاں پر بجلی بھی بہت جاتی ہے۔ تم گھبراؤ نہیں، اندر بیٹھو، تھوڑی دیر میں بجلی آ جائے گی۔ میں ڈرتے ڈرتے آستانے کے اندر بیٹھ گئی تھی، میرے پاس ہی نجمہ بھی بیٹھی تھی۔
میں نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ رکھا تھا۔ نجمہ تم کہیں مت جانا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں پہلی بار یہاں آئی ہوں۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ ایک مردانہ آواز کمرے میں گونجی تھی۔ میں کوئی جن تو نہیں ہوں بیٹی جو تمہیں کھا جاؤں گا۔ میں نے تو زندگی میں کبھی بھی کسی کی لڑکی کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا یا اسے ایسا محسوس نہیں کروایا کہ وہ ایک مرد سے علاج کروانے آئی ہے۔ میں بیٹیوں کو سر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ بوڑھے کی بات سن کر مجھے اور عجیب سا لگا۔ اگر یہ اتنا ہی کردار والا ہوتا تو اسے میرے سامنے اپنی صفائی دینے کی ضرورت نہ پڑتی۔ میں نے دل میں سوچا، تبھی بجلی آ گئی۔ کمرہ پورا روشنی میں نہا گیا۔ میری نظر اس بوڑھے پر پڑی۔ وہ واقعی ایک نیک آدمی لگ رہا تھا۔ اس کی داڑھی سفید تھی اور چہرے پر نور تھا۔ ایک لمحے کو میرا دل مطمئن ہو گیا کہ چلو نجمہ نے مجھے کسی غلط آدمی کے پاس نہیں لایا، ورنہ عموماً آستانے میں بیٹھے پیروں فقیروں کی شکل ہی بتا دیتی ہے کہ وہ کس جگہ سے اور کس کماش کے لوگ ہیں۔ لیکن بابا صدیق واقعی میں ایک نیک انسان لگ رہا تھا۔ میں ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ بابا صدیق نے مجھے بغیر دیکھ کر کہنے لگی، بیٹی تمہیں تو کوئی بیماری نہیں لگتی، اپنا ہاتھ مجھے دکھاؤ۔ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، میری نبض پر ہاتھ رکھا، کہنے لگے درود شریف پڑھو۔ میں درود شریف پڑھنے لگی۔ پڑھتے پڑھتے انہوں نے مجھے بغور دیکھا، کہنے لگی کہ بیٹی تمہیں معمولی سی بیماری ہے لیکن وہ علاج سے ٹھیک ہو جائے گی۔ باقی تمہیں بے اولادی کا مرض نہیں ہے، ہاں ایک دو دوسری بیماریاں ہیں۔ تمہیں اگر تم چاہو تو میں ان کا علاج گھر کے لیے لکھ کر دے دیتا ہوں۔ لیکن نجمہ بتا رہی تھی کہ تمہارا شوہر اور ساس بہت سخت ہیں، اس لیے تمہارا سارا علاج ہی یہیں پر کرنا پڑے گا۔ جی بابا جی، میرے گھر والے، میرا مطلب کہ میرا شوہر، میری ساس نے مجھے 6 مہینے کا وقت دیا ہوا ہے کہ اگر اس وقت میں بچہ پیدا نہ کر سکی تو مجھے طلاق ہو جائے گی اور وہ میرے شوہر کی دوسری شادی کروا دیں گے۔ یہ تو بڑی بری بات ہے بیٹی، اولاد مرد کے نصیب میں ہوتی ہے، عورت کے نصیب میں رزق ہوتا ہے۔ بابا صدیق کی یہ بات سن کر میں خوش بھی ہوئی تھی کہ چلو میں بے اولادی کا شکار تو نہیں ہوں، میرا علاج ہو جائے گا۔ چلو بیٹی تم دوسرے کمرے میں جاؤ، میں نرس کے ہاتھوں دوا بھیجتا ہوں، وہ آ کر تمہیں انجیکشن بھی لگا دے گی اور ساتھ ہی تمہارا علاج بھی یہاں پر شروع ہو جائے گا۔ 10 دن کا طریقہ کار ہوگا، اس کے بعد تم بھلی چنگی ہو جاؤ گی، کمزوری وغیرہ بھی دور ہو جائے گی۔ صدیق بابا نے کہا اور اپنے کمرے سے مجھے جانے کا بھی حکم دیا۔ نجمہ باہر ہی کھڑی تھی، اس کے چہرے پر بھی ایک عجیب مسکراہٹ تھی جیسے وہ کچھ جانتی ہو۔ کہنے لگی کہ چلو دوسرے کمرے میں چلو، میں تمہارے لیے دوا لے کر آتی ہوں۔ نجمہ مجھے دوسرے کمرے میں لے گئی۔ وہاں پر ایک بیڈ بچھا ہوا تھا اور اس کے اوپر چادر تھی اور ریشمی سا بستر تھا۔ میں اس بستر کے اوپر جا کر بیٹھی۔ نجمہ بولی کہ تمہیں علاج کے لیے لیٹنا پڑے گا، کافی دیر ہو جائے گی۔ اگر تمہیں گھر میں کوئی مسئلہ ہے تو آج چلی جاؤ، کل سے آ جانا، کیونکہ تمہارے علاج میں دیر ہو گئی تو تمہارا میاں آ کر میری جان کھائے گا۔ میں نے کہا وہ تمہیں کیوں بلائے گا، اسے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا، تم میرا علاج شروع کرو۔ اس نے مجھے بستر پر لٹایا اور بولی یہ شربت پی لو، اس سے تمہارے جسم کو سکون ملے گا، پھر تمہارا علاج شروع کرتے ہیں۔ میں تو نجمہ پر اندھا بھروسہ کرتی تھی۔ میں نے وہ شربت پی لیا، پھر اس نے مجھے لٹایا اور اوپر ایک گیلا کپڑا ڈال دیا۔ میں نہیں سمجھی کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ مجھے اس قدر بے ہوشی والی نیند آئی کہ جب میری آنکھ کھلی تو تقریباً 2-3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میں نے آنکھیں پھٹپھٹا کر دیکھا، میرے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، میں اکیلی اس کمرے میں تھی۔ میں حیران ہو گئی کہ نجمہ مجھے چھوڑ کر کدھر چلی گئی ہے۔ میں نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا، نجمہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ باہر آئی تو وہی نرس کھڑی تھی جس نے مجھے انجیکشن لگانا تھا۔ وہ نجمہ کہاں گئی؟ میں نے حیرت سے اور تقریباً رونے والے انداز میں پوچھا۔ شام کے 6 بج رہے تھے، اندھیرا پھیل چکا تھا، باجی نجمہ تو چلی گئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو وقت لگے گا، آپ کو نیند آ گئی تھی تو اس لیے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ کہہ کر وہ نرس بھی وہاں سے چلی گئی۔ میں نے صدیق بابا کا پوچھا تو پتا چلا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔
اب تم میری پریشانی میں بھی اضافہ ہو گیا۔ میں خود بھی وہاں سے ایک رکشے پر بیٹھی اور گھر آ گئی۔ گھر میں داخل ہوئی تو میرا شوہر اور ساس دونوں ہی صحن میں بیٹھے میرے منتظر تھے۔ بولے کہ کہاں گئی تھی؟ میں نے کہا کہ میں اپنے علاج کے سلسلے میں گئی تھی، لیکن راستے میں کوئی مسئلہ ہو گیا، روڈ بند تھا تو اس لیے دیر ہو گئی۔ میرے شوہر نے مجھے سر سے پاؤں تک گھورا اور بولا، لگتا تو نہیں ہے کہ روڈ بند ہو گیا ہو، مجھ سے تو آئندہ کبھی جھوٹ مت بولنا، ورنہ 6 مہینے سے پہلے ہی فارغ کر دوں گا۔ یہ بات سن کر میری آنکھ میں آنسو آ گئے تھے۔ میرا شوہر بھی اب مجھ پر شک کرنے لگا تھا، ساس کی نظریں بھی مجھ پر کڑی تھیں۔ مجھے رہ رہ کر نجمہ پر غصہ آ رہا تھا، جو مجھے وہاں اکیلا چھوڑ کر چلی آئی تھی۔ کم از کم اسے مجھے بتانا تو چاہیے تھا کہ وہ گھر جا رہی ہے۔ اگلے دن صبح سویرے 10 بجے اپنے سارے کام ختم کر کے میں نجمہ کے گھر چلی گئی۔ جاتے ہی اس پر برس پڑی، نجمہ تجھے شرم نہیں آتی؟ تم مجھے وہاں اکیلا سوتا چھوڑ کر گھر آ گئی۔ کوئی احساس ہے تجھ میں کہ تجھ پر کتنا بھروسہ کرتی ہوں؟ تو نے میرے بھروسے کا یہ جواب دیا۔ نجمہ میری بات سن کر الٹا خفا ہونے لگی، کہنے لگی کہ میرے علاج میں زیادہ وقت لگے گا، اس لیے وہ وہاں سے آ گئی تھی۔ اس کے شوہر نے اسے بلا لیا تھا، گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی، بچی بیمار تھی وغیرہ وغیرہ۔ میں یہ بات سن کر چپ ہو گئی تھی، سوچ لیا کہ چلو آئندہ سے نجمہ آپی سے کوئی گلہ نہیں کروں گی، ایک تو وہ میرا علاج کروا رہی ہیں، پھر میں اس پر ہی برس پڑوں تو کیا فائدہ۔ اس دن شام کو بھی مجھے جانا تھا، میں نے شام کو اچھا سا برقع پہنا۔ نجم یہ دیکھ کر کہنے لگی کہ برقع کیوں پہن رہی ہو؟ بابا صدیق یہ ناٹک پسند نہیں کرتا، برقع اتارو اور اس طرح چلو، ورنہ وہ یہ سمجھیں گے کہ ہمیں ان پر اعتبار نہیں۔ نجمہ کی باتیں عجیب سے عجیب تر ہوتی جا رہی تھیں، میں نے بھی کوئی بات نہیں کی، برقع اتار دیا اور اس کے ساتھ چلی گئی۔ ہم لوگ بابا صدیق کے پاس پہنچے، وہ کسی کتاب کو پڑھنے میں مصروف تھے۔ میری ہمت نہیں ہوئی کہ کل کے بارے میں ان سے سوال کروں۔ میں نے دھیمے سے بس یہی پوچھا تھا، بابا صدیق میرے علاج کے کتنے پیسے بنیں گے؟ 9,000 روپے بیٹی تھی۔ انہوں نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا، میرے تو حواسوں پر بجلی گر پڑی تھی۔ 10 دنوں کا 9,000 روپے اتنی زیادہ تو نہیں ہے؟ نجمہ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، 10 دن نہیں بیٹی، اس کا علاج صرف 3 دن ہوگا، اور ویسے بھی میں یہاں پر کسی کا علاج نہیں کرتا۔ تمہیں پتا ہے کہ زمانہ کس قسم کا ہے، تم کہتی ہو کہ اس کے گھر میں مسئلہ ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ انجیکشن اور دوا وغیرہ اس کو یہیں پر لگا دوں، ورنہ تو یہاں جگہ نہیں ہوتی۔ تمہیں بھی پتا ہے، بابا صدیق نے بڑے ہی پھیکے لہجے میں کہا تھا۔ مجھے ان کے مزاج کی بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں غصے میں ہیں۔ خیر صدیق بابا نے مجھ سے بات نہیں کی، میں دوسرے کمرے میں آ گئی۔ نجمہ ہمیشہ کی طرح وہی شربت لے کر میرے پاس آئی اور بولی، چلو یہ پی لو تاکہ تمہارا علاج شروع ہو۔ میں نے کہا، تم مجھے یہ شربت پلانے کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ میں یہ شربت نہیں پینا چاہتی۔ بولی کہ تم مجھ پر شک کر رہی ہو، میں تمہاری سہیلی ہوں، تمہارے بارے میں برا کیوں سوچوں گی؟ یہ کہہ کر اس نے شربت تقریباً میرے منہ میں انڈیل دیا۔ میں نے کہا، اچھا پیتی ہوں۔ میں نے آدھا شربت پی لیا اور آدھا اپنے کپڑوں پر گرا دیا۔ اس کو پتہ بھی نہیں چلا، کمرے میں نیم اندھیرا تھا، لیکن آدھا شربت پینے کی وجہ سے مجھ پر بہت زیادہ غنودگی طاری ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے لٹا دیا، پھر نرس کمرے میں داخل ہوئی اور بولی، اس لڑکی کو نیند کیوں آتی ہے؟ کیا یہ کوئی نشہ کرتی ہے؟ نجمہ کہنے لگی، نہیں نشہ تو نہیں کرتی، لیکن اسے بہت زیادہ نیند آتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے نرس سے جلدی جلدی انجیکشن لیا اور بولی، تم باہر چلی جاؤ، یہ میری سہیلی ہے، میں خود اس کو انجیکشن لگا دوں گی۔ اچانک نجمہ چیخنے لگی، بولی کہ بابا جی کو ادھر بلاؤ، مجھے ان سے کام ہے۔ نرس بھاگتی ہوئی گئی۔ بابا جی کمرے میں داخل ہوئے، مجھے نہیں پتا میں کس حالت میں پڑی تھی۔ اس کے بعد ایک عجیب سا شور اٹھا، باہر جیسے پولیس کی گاڑیاں تھی، عجیب ہڑبڑی مچ گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے سامنے کا منظر بدل چکا تھا۔ میرے سامنے میری ساس اور میرا شوہر کھڑا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے تو جسم میں جیسے جان نہ رہی۔ میرا شوہر مجھے بری طرح گھور رہا تھا۔
میرے جسم پر چادر نہیں تھی اور میں بہت بری حالت میں بستر پر لیٹی تھی۔ یہ کیا چل رہا ہے؟ یہاں پر تم ایسا علاج کروانے آتی ہو؟ یہاں میری ساس غصے سے بنکارتے ہوئے بولی۔ میرا شوہر انگلی اٹھا کر بولا، مجھے تو پہلے ہی اس پر شک تھا۔ اماں کی یہ یہاں کیوں آتی ہے؟ رات کو 6-7 بجے تک کہیں پر رکنا آخر بلا وجہ تو نہیں ہوتا۔ میں سب سمجھ گیا ہوں کہ یہ مجھے کس کی اولاد دینا چاہتی تھی۔ اسے کیا لگتا ہے کہ میں اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوں؟ میں دوسری شادی کر کے اسے اولاد پیدا کر کے دکھاؤں گا۔ میرا شوہر غصے میں بولے جا رہا تھا۔ میں یکدم اٹھ کر بیٹھی۔ میں نے دیکھا میرے آس پاس تو چادر بھی نہیں تھی۔ صدیق بابا کہاں گئے؟ اچھا ابھی بھی تمہیں اپنے یار کی فکر ہے۔ میرا شوہر غصے سے بولا، وہ جیل چلا گیا ہے۔ میں نے پولیس بلوا کر اسے تھانے بھجوا دیا ہے۔ وہ خبیث تمہارا علاج نہیں کر رہا تھا، تم سے فائدہ اٹھا رہا تھا، اور تم جیسی بے غیرت عورتیں چاہتی ہی یہی ہیں کہ ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا تعلق بنے۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سن کر رو پڑی تھی۔ ہاں اب رو لے، مگر مچھ کے آنسو اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں تجھے گھر جاتے ہی طلاق دلوا دوں گی۔ بلکہ گھر جانے کی کیا ضرورت ہے، اس کو ابھی طلاق دے دے۔ میری ساس نے میرے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ بابا صدیق ایسا ہے۔ میں تو نجمہ کے کہنے پر آئی تھی۔ نجمہ اتنی بے وقوف نہیں ہے، وہ میری بھانجی ہے۔ تمہاری سہیلی بعد میں ہے، پہلے میری بھانجی ہے۔ اب میں اسی کو اپنی بہو بناؤں گی۔ میری ساس نے یہ کہا تو ساری بات بھی سمجھ میں آ گئی۔ میں نے ان سے اور کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، کیونکہ جو لوگ مجھے گرانے کے لیے اس حد تک گر سکتے ہیں، میں ان سے اور کیا توقع کرتی۔ نجمہ ان کی بھانجی تھی، میری سہیلی بعد میں تھی۔ مجھ پر یہ انکشاف تو آج ہوا تھا۔ راستے میں جاتے ہوئے مجھے نجمہ ملی، اس کے چہرے پر مسکان تھی۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی جیت کا جشن منا رہی ہو۔ نجمہ تمہیں کس بات کی خوشی ہے کہ تم نے ایک دھوکے باز کو مجھ سے چھین لیا؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں ایک ایسے شخص سے دور جا رہی ہوں، بلکہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میری ساس نے میری شادی کروائی ہی کیوں؟ اگر اس نے میری طلاق کروانی تھی اس لیے کہ تو بے اولاد ہے اور رہے گی۔ یہ کہہ کر نجمہ نے میری طرف دیکھ کر گلی میں تھوکا۔ مجھے اس کے غرور پر افسوس ہوا تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے۔ نجمہ میرے شوہر اور میرے ساس نے میرے ساتھ بہت برا کیا، میری بے عزتی کی، مجھے گھر سے بھی نکال دیا، طلاق بھی دے دی۔ ایک ہفتے کے اندر میرے شوہر نے نجمہ سے دوسری شادی کر لی، لیکن ساری زندگی اولاد کے لیے ترستا رہا۔ اللہ نے اسے دوسری بار بھی کوئی اولاد نہیں دی۔ میری ساس آ کر اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرواتی تو خاندان والوں کے سامنے خود ہی رسوا ہوتی، کیونکہ اب اس کا بیٹا ہے نامرد بن گیا تھا۔ سب نے کہہ دیا کہ اسے ایک بیوی سے اولاد نہیں ہوئی، دوسری بھی نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ نامرد ہے۔ اب میرا شوہر اس سماج میں نظر اٹھا کر نہیں، نظر جھکا کر رہ رہا ہے، اور نجمہ بھی اپنے بیتے دنوں کو یاد کر کے کوستی رہتی ہے۔